آپ تمام ناظرین کا ایوری ٹائمز نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ سرکار دو عالم کے پیام امن و محبت و بھائی چارے کو عام کرنے کے اقدامات کمیٹی کے ذمہ داران کی پریس کانفرنس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں مرکزی میلاد جلوس بروز اتوار 1 اکتوبر کو 12 بجے دن تاریخی مکہ مسجد سے نکالا جائے گا۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے صدر مولانا سید شیخ کن احمد قادری شتاری کامل پاشا، مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا معتمد، مولانا حافظ محمد مظفر حسین قادری بندہ نوازی کنوینر مرکزی میلاد جلوس، مولانا سید آل رسول قادری الجیلانی حسنین پاشا جوائنٹ کنوینر مرکزی میلاد جلوس کمیٹی اور کمیٹی کے دیگر ذمہ داران نے آج بتاریخ 19 سپٹمبر کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ مرکزی میلاد جلوس تاریخی مکہ مسجد سے چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، چھتا بازار، پرانی حویلی، منڈی میر عالم، اعتبار چوک، بی بی بازار سے مغل پورہ پر قبل نماز عصر اختتام کو پہنچے گا۔ میلاد جلوس میں بلا لحاظ مذہب و ملت لوگ بڑی تعداد میں شرکت کی متوقع کی جا رہی ہے۔ مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری، مولانا سید محمد علی قادری الہاشمی شمشاد پاشا، مولانا سید احمد الحسینی سید قادری، مولانا مفتی انور احمد قادری، مولانا سید سیف اللہ حسینی باقری سیف پاشا، مولانا خواجہ شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا اور کمیٹی کے دیگر ذمہ داران بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ پیش ہے ایوری ٹائمز نیوز چینل کی ایک خصوصی رپورٹ۔ ضمیر پہلے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے لاکھ کہو لا الہ الا اللہ، محبت شہ ذیشاں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد پاک کا جلوس نکالا جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں اس کی تاریخ آپ تمام کے سامنے عرض کروں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں قائدین مجلس جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی بے باک قیادت اور نمائندگی پر الحمدللہ یہ جلوس ممکن اور طے پایا۔ انشاءاللہ العزیز 1 اکتوبر بروز اتوار 15 ربیع الاول کو میلاد جلوس نکلے گا۔ مزید تفصیلات کنوینر جلوس جناب حافظ مظفر صاحب آپ تمام کے سامنے بیان کریں گے۔ روٹ اور وقت کا تعین انشاءاللہ حافظ صاحب سے آپ سنیں گے، اور تمام عشاقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ جلوس بڑے زور و شور کے ساتھ، نظم اور صبر کے ساتھ انشاءاللہ نکالا جائے گا۔ تمام سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے عہدیداران و ذمہ داران و مشائخ نظام و علماء دین اور معزز مختلف چینل سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا، آج یہ پریس کانفرنس حضرت العلامہ مولانا سید شیخن احمد شتاری صاحب قبلہ المعروف کامل پاشا صاحب و معتمد مرکزی میلاد جلوس کمیٹی مولانا سید قادر محی الدین جنید پاشا صاحب، سیف باقری صاحب، احمد عبدالحق صاحب، مولانا ممشاد پاشا قادری صاحب، مولانا سلطان احمد صاحب، مولانا عرفان اللہ نوری صاحب سیف انیس ملت، اور ہمارے ہر دل عزیز جو ہمیشہ سے جو جلوس کی ابتدا ہے اس کے ایک سرگرم تنظیم کے جو ہے سربراہ مولانا عبدالعزیز خان صاحب طاہر اور جملہ تشریف فرما حضرات، آج یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حسنین پاشا قبلہ جوائنٹ کنوینر سید آل رسول
حسنین پاشا قبلہ برادر عزیز اور جملہ تشریف فرما مشائخ نظام، اگر کسی کا نام مجھ سے چھوٹ پا رہا ہے تو پھر ہمارے صدر صاحب ان کو مخاطب کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا شجاع الدین افتخاری صاحب قبلہ جو ہماری تنظیم کے جو ہے سرگرم محرک سربراہ شخصیت ہے، تو یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ دنوں سے عوام الناس بلکہ بالخصوص اہل سنت الجماعت کے جو ہے اشاخان، جو اہل سنت الجماعت اور میلاد پاک کے جشن منانے والوں میں قسم کی تشویش پائی جا رہی تھی کہ مرکزی میلاد جلوس اب کے نکل رہا نہیں نکل رہا تو کیسا، کیوں کہ اتفاق سے دوسرے برادران وطن کا جلوس بھی 12 ربیع النور کے دن ہی ہے۔ تو اب یہ ہم غور و خوض کرنے کے بعد، ہمارے قائدین سے بھی غور و خوض کرنے کے بعد، تبادلہ خیال کرنے کے بعد کہ جتنے بھی مشائخ نظام ہیں سب کے مشترکہ رائے سے یہ عمل طے پایا کہ اسلام بغیر سیکریفائس کے جو ہے نہ پھلا نہ پھولا۔ تو ہر جگہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ہین حیات سے ہی سیکریفائس۔ تو پھر کیوں جب ہم آقا کے غلام ہیں تو کیوں ہمارے جلوس کو اس دن کے لیے ملتوی کر کوئی اور دن کا انتخاب کیوں نہ کرے کہ دوسرے برادران وطن کو بھی جو آزادی کے ساتھ ان کا جلوس اور ان کی عید منانے کا موقع کیوں نہ فراہم کرے۔ تو اس لیے طے کر متفقہ آراء سے ہم نے 12 ربیع النور کے جلوس کو ملتوی کر 15 ربیع الاول کو جو ہے اس جلوس کا جو ہے انعقاد عمل میں لانے کی پوری کوشش اور آپ کے ذریعے جو ہے چینل کے ذریعے عوام الناس کو اطلاع کرنے کے لیے پریس کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ سالہ گزشتہ کی طرح یعنی حزب عملدار آمد قدیم جو اہل سنت الجماعت کے اشاخان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو جلوس کا انعقاد عمل میں لایا جاتا تھا، ویسے ہی جلوس اب کے بار بھی کچھ نئے عہدیداروں کے ساتھ، نئے نوجوانوں کے ساتھ ایک نئی کمیٹی تشکیل پا کر ویسا ہی جلوس انشاءاللہ تعالی عزیز بمقام مکہ مسجد سے جو تاریخی مکہ مسجد ہے، اور جلوس بھی تاریخی رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اب اس جلوس میں نوجوانان اہل سنت اور مشائخ نظام بھی شامل ہو چکے ہیں، پہلے سے ہی شامل تھے، ہمیشہ سے شامل تھے، مگر اب قیادت کی باغ دوڑ جو ہے نوجوان مشائخ نظام کی ہاتھ میں جو ہے متفقہ آراء سے جو ہے سونپ دی جا رہی ہے۔ تو یہ جوش بھی ایسا ہی رہے گا انشاءاللہ، جیسا کہ کسی نے خوب کہا، اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزلیں آسمانوں میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ایک سینئر موسٹ اس جلوس کے حصہ جو بنتے تھے ہمارے نعمت اللہ خالدی صاحب قبلہ کہیں دوسرے طرف جانے کی وجہ سے اپنے صاحبزادوں کو جو ہے بھیجا ہے، تو ان کا بھی ممنون و مشکور ہے۔ تو اشاخان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو 12 ربیع النور کو جو جلوس نکلتا تھا اس سال کے لیے خالی وہ 15 ربیع النور کو جو ہے جلوس نکلے گا تاریخ مکہ مسجد سے، اور اس کی جو سرکاری کیلنڈر کی جو تاریخ رہیں گی وہ 1 اکتوبر رہے گی اور دن رہے گا اتوار کا، اور 12 بجے 12:30 بجے تک جتنے بھی مقامات سے جلوس پورے مکہ مسجد کے پاس جمع ہوں گے، چاہے یاقوت پورہ ہو، رین بازار ہو، باغ جہرا ہو، وٹے پلی ہو، فلک نما ہو، انجن بولی ہو، پہاڑی شریف ہو، بارکس ہو، جتنے بھی کالے پتھر ہو، فتح دروازہ ہو، ہر طرف سے جلوس جو ہے نکل کر جو ہے مکہ مسجد کے پاس جو ہے اجماعی شکل کو جو ہے اختیار کریں گے، مرکزیت میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر وہاں سے 12:30-1 بجے اب وہ کون جھنڈی دکھائیں گے وہ صدر صاحب، محتمم صاحب اور اراکین کمیٹی جو ہے اس کا جو ہے منتخب کریں گے، اعلان اس کا جو ہے آئندہ پھر پریس کانفرنس کے ذریعے آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہیں گی مسلسل، تو اس میں اعلان کیا جائے گا صدر محترم کی طرف سے۔ تو اب یہ جو جلوس حزب سابق کی طرح جو روٹس رہیں گے وہ مکہ مسجد سے شان طور پر نکل کر چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، سالار جنگ میوزیم سے ہوتا ہوا متحد بھی کرے تو مدینہ سرکل کے پاس سے چھتا بازار میں ٹرن ہوگا، چھتا بازار سے جو ہے پھر پرانی حویلی، پھر وہاں سے جو ہے میرالا منڈی سے ہوتا ہوا حزب سابق جو ہے مغل پورہ جو سابقہ والٹا ہوٹل تھی اب نہیں رہی، تو وہاں پر جا کر جو ہے اسٹیج پہ علماء دین کے خطابات کے ساتھ درود و سلام کے ساتھ جو ہے اختتام پذیر ہوگا، اور قبلت اثر انشاءاللہ جو ہے یہ جو دوسرے برادران کا وطن کا جو جلوس ہے اس کے بعد ہی جو ہے انشاءاللہ ڈیکوریشن بھی ہوں گے، خوب سجایا بھی جائیں گا، تام کے اہتمام بھی ہوں گے وہ رہیں گے، اور اس سے پہلے مساجد میں محافلیں جو ہے منعقد ہوں گی، جلسے منعقد ہوں گے برابر، وہ سب ہوگا 12 ربیع النور کے دن۔ تو لوگ جیسے اسپیکر وغیرہ لگاتے سجاوٹ ہوتی کھانے کھلاتے اس کے لیے وہ سب یعنی جو کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر کسی کو ڈسٹرب بھی وغیرہ کر سکتے ہیں،
वो खाना रोज़ खिलाओ। 12 रबी नूर को तो खूब खिलाइए, अहले अक़ीदत तो खूब खिलाते हैं आका के, गुलामी का सबूत और अटूट वाबस्तगी के खातिर वो सब अपनी जगह पर ऐसा खाना खिलाइए कि ताकि दूसरे बरादरान होता है या किसी इंसान को भी कोई तकलीफ नहीं होता, रास्ते वगैरह बगैर रोके के बगैर डिस्टर्बेंस होके वो कर सकते हैं। मगर जुलूस के बारे में इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है वो उसके बारे में आइंदा फिर बात करेंगे, क्या सजाना, कब सजाना, कहाँ खिलाना, कहाँ पिलाना, क्या पकाना, वो सब बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल जो है जुलूस के मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू हो रही है उसी पर आज इख्तिताम करेंगे। तो शान शान पैमाने पर कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ रास्तों की रुकावट के लिए रोक टोक है, सजाने के लिए रोक टोक कुछ भी नहीं। सजाया जो जाता था वो रास्ते में रुकावटों के साथ भी सजाया जाता था, मगर हालात अलग होते। और बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात के जो जिम्मेदारों की तरफ से जो सेक्रीफाइस जो कुर्बानी दिए हैं कि वो कभी खाली नहीं जाएगी, इंशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत रंग लाएगी वो। और इत्तेहाद के लिए भी, अमन व ज़ब्त के लिए भी, एक दूसरे शहरियों के दिलों में अपनी मोहब्बतों को समाने के लिए भी और बेहतरीन काम में आएंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे अब्दुल अजीज साहब जी सबसे मीटिंग में तो ये बात तो जरूर हुआ होगा कि डेकोरेशन को लेकर, क्योंकि गणेश काफी नहीं सीपी साहब से जो नहीं एक मिनट, सीपी साहब से जो मीटिंग हमारी कुछ नहीं थी, मरकजी मिलाद जुलूस की एप्लीकेशन देने के लिए गए थे। क्यों कि जुलूस बड़े पैमाने पे होता तो किसी एक इहाते में देने के बदल जो है मरकजी ऑफिस को जो है कमिश्नर पुलिस को जो है दरखास्त देने गए थे, कोई डिस्कशन के लिए नहीं। सर पहले झंडियों को ले लेके कुछ जो है ना नाइत्तेफाक तो इस बार भी क्या है, मतलब दो फेस्टिवल एक साथ वो झंडों को लेके नाइत्तेफाकी नहीं होना के तो जुलूसों का एहतमाम किया गया था 2008 से, क्योंकि हम रहते इधर ही है कि मादाना पेट में 2004 में ये झंडी निकालने पे, झंडी लगाने पे झगड़ा हुआ था, गली गली जुलूसा निकलते थे। तो हम ये करें कि पूरे गलियों से आके एक जगह जमा होकर जितना चाहे जश्न मनाए आखे की मोहब्बत में बोलकर एक रूट तय करे थे, जिसमें हमारे अब्दुल्ला खान साहब भी जो है शुरू से जिम्मेदार और बानियन में रहे। तो ये इसकी इब्तिदा ये थी कि वो झगड़े पंचायत खत्म करने के लिए। तो अब झगड़े पंचायत में समझता हूँ क्योंकि 2008 से अल्लाह के करम से शान जो है जुलूस निकल रहा है, तो अब अल्लाह के करम से जो है लोगों को समझ में आ गया कि जो है ये कोई भी एक दूसरे के साथ तगुदू नहीं करना है, इसलिए जो है हमने एहतमाम किया है। सब एक मरकज कि इन हालात में वैसा निकलने की जरूरत नहीं है। 12 रबी नूर के बाद में 15 रबी नूर की शब में इंशाल्लाह ज़रूर निकलिए। जो अपने शायन शाम एहतमाम करते थे जश्न मनाने का, वैसे एहतमाम इंशाल्लाह करेंगे, ये गुजारिश है नौजवानों से खास तौर से। जो आपके पास है ये चीज को रोकने के लिए कुछ और बराबर हमारी जो मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी है उसकी कई शाखें भी जो है अमल में आएंगी और वॉलंटियर्स भी रहेंगे इंशाल्लाह। हम अवामुन्नास से सब में पहले तो आपके चैनलों के जरिए गुजारिश करते हैं, बिलखुसूस जोशले नौजवानों से, कि वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि हमेशा 12वीं शब को जो बाहर निकलते थे अब निकलने की ज़रूरत नहीं है, इस बात से कि दूसरों के तकारीब रोड चलते रहते हैं कि एक हम जो जुलूस को मतलब पोस्टपोन करने का मकसद ये है कि अमन व ज़ब्त को जो है बरकरार रखा जाए, अमन व आमान की दिल की गहराइयों से तबलीग की जाए, ये हमारा मकसद था। तो अब वो मकसद भी, इसलिए हम नौजवानों से भी उसी मकसद के लिए गुजारिश करेंगे कि अपना जोश व जज्बा जो 12 रबी नूर की जो है शब को मनाते थे वो 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह ज़रूर, जैसा कि 15 रबी नूर को जुलूस है तो उससे एक दिन पहले ज़रूर जश्न मनाते हुए जुलूस में शामिल होते इंशाल्लाह। और बेहतरीन बंदोबस्त जो है पुलिस वाले हमको तयक़ुन दिए हैं कि बेहतरीन जो है शान बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमात का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 85,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी रब्ता कर सकते हैं।